ملک عثمان پوچھتے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں نور کہا گیا ہے؟ ملک عثمان صاحب، آپ کا سوال پورا نہیں ہے، آپ کا سوال آدھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے کہتے ہیں جی نور کہا ہے۔ پہلے تو اس آیت جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے یا قرآن کریم کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بات کی جا رہی ہے، یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ تو جب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے لفظ نور اترا ہے اور وہ قرآن کے لیے نہ ہوتا پھر تو بات ہوتی، تو تفسیریں دونوں ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آپ کے پاس نور، کتاب نور آیا اور کتاب ہدایت ہے۔ کہتے ہیں نور اور کتاب ہدایت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ انا انزلنا الیکم نورا کی آیت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نور کہا ہے۔ تو یہ بھی تفسیر موجود ہے، اور جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے تو ان کی بھی پوری بات کریں، ہاف سچ نہ بولیں، فل سچ بولیں، مکمل سچ بولیں، کمپلیٹڈ اپنے آپ کو سچا بنائیں، کمپلیٹلی سچ بولنے کی عادت رکھیں۔ نور فرمایا گیا ہے تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی انسانیت سے نعوذ باللہ باہر نکل گئے ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ نبی انسان نہیں ہے؟ نبوت کو آپ انسانیت سے باہر اور ماوراء چیز سمجھتے ہیں؟ صرف نور ہے، یہ کس نے کہا؟ اس نور سے مراد جن لوگوں نے نور مراد لیا ہے، جن مفسرین نے، ان نے بھی تو یہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ کیا معنی؟ حضور علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، تو اس سے صرف ذاتاً نور نہیں کہا گیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ذاتاً نور کی بات نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات ہی نور ہے اور رسول اللہ نعوذ باللہ انسانیت سے باہر ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑے سے سوال کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نور کے والدین ہوتے ہیں۔ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہاروت، ماروت، منکر، نکیر، یہ کرامن کاتبین، یہ حاملین عرش، ان فرشتوں کے والدین کے بارے میں آپ کون سا ثبوت دیں گے؟ رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد، رسول اللہ کے نانا جان حضرت وہب، حضور پاک علیہ السلام کی دادی حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائذ، حضور پاک علیہ السلام کی نانی حضرت برہ، کہاں جائے گا معاملہ؟ کیا نور کی نانیاں اور دادیاں اور دادے اور نانے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، کیا نور کی بیویاں ہوتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، بیٹے طیب، ابراہیم اور قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم، بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے میں نے کہہ دیا۔ تو پھر نور کی اس طرح اولادیں ہوتی ہیں، 11 بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیویوں کی کیا بات کریں گے؟ حضور پاک علیہ السلام سوتے ہیں، حضور علیہ السلام نیند فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں نیند میں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ نبی کا دل جاگتا ہے، اسی وجہ سے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نیند میں وحی آتی ہے تو وہی ہوتی ہے، صرف خواب، نرا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو صبح عمل کے لیے بیٹے کو بلا لیا، کیوں؟ وہ خواب نہیں تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب وحی تھا۔ تو یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس انسانیت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عام درجے کا انسان کہا گیا ہے۔ جو حضور کو عام درجے کا انسان کہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام ہے۔ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جیسے اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، رسول اللہ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے، میرے مصطفیٰ کی جہاں تک مصطفیٰ ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن تو اللہ نے جتنا دیا اس سے زیادہ چھپا لیا کہ امت کے دل پھٹ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور حضور کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نرا نور کہنا، صرف نور کہنا، اور بشریت اور انسانیت کا اور عقیدہ بشریت النبی کو ختم کرنا، یہ انصاف کے خون کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان بن کر تشریف لائے ہیں، اسی لیے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں تو ہم کس منہ سے اشرف المخلوقات ہیں؟
ہم کس منہ سے اشرف المخلوقات ہیں؟ پھر ہم اشرف المخلوقات تو نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا، جنات کو نہیں کہا، باقیوں کو نہیں کہا۔ کیوں؟ ان کی ذات میں رسول اللہ تشریف نہیں لائے، رسول اللہ انسانیت میں تشریف لائے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں میرا اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اور مجھے اللہ نے رسولوں کا بھی سردار بنایا، انسانیت کا بھی تاجدار بنایا۔ تو آپ صرف نور بات کر کے انسانیت سے باہر کرنے کی بات نہ فرمائیں، پورا سچ بولیں۔ اللہ ہمیں پورا سچ سمجھنے، سننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا